کیا ہے؟ نیکی ہے، نیکی اس کا ثوابی روشن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو 10 محرم کے دن کا روزہ رکھے گا، اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیں نیکی اتنی بڑی نیکی ہے، نیکی کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو غیر محرم کی مشابہت سے بچا دیا۔ فرمایا صحابہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر ہم بھی 10 کا روزہ رکھتے ہوئے یہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، یہ تو غیر مسلمان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں یا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ایک روزے کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کروں گا، 9 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا۔ اب اللہ کی شان جب اگلا سال شروع ہوا تو یہ محرم کا مہینہ آنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے اندر میں وہ اللہ آپ کی وفات ہو گئی۔ تو یاد رکھنا یہ بات ارشاد فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، مجھے اور آپ کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں روزہ رکھنا ہے، ثواب کا کام ہے، رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اب یہ سنت کس کی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مطہرہ ہے، مستحب کے درجے کے اندر ہے یہ روزہ۔ لیکن روزے کتنے رکھنے ہیں؟ ایک یا 2، 9 10 کا روزہ رکھنا ہے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا ہے؟ ایک کام تو ہم نے لکھا۔ اللہ نے ہمت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، تو ہم نے اللہ سے ہمت بھی مانگی ہے، توفیق بھی مانگی ہے، تو ہم نے یہ کام کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ 9 10 کا ہفتہ ہے، 10 ہے، 9 ہے، اس کو 10 ہے، 9 10 یا 10 اور 11 کا، یہ 2 روزے رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی اگر کسی کے اندر ہمت ہی ایک روزہ رکھنے کی، موسم گرم ہے، گرم موسم ہے، گرمی کی شدت ہے، پھر بھی چاہ رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں، یا کوئی بیماری کی حالت میں ہے، ہر آدمی تو اندر سے بیمار ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو کیا اگر آدمی 2 روزے نہیں رکھ سکتا تو کیا وہ 1 روزہ نہیں رکھ سکتا؟ جی بولے گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، مجھے پتہ چلے گا۔ بولے میں آپ کے گھر کے لحاظ سے کیا رکھ سکتا ہے؟ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے کہ میں زندہ رہا اپنے روزے رکھوں گا تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ بھائی اگر ہمت اور نہ ہو، طاقت نہ ہو اور شوق ہے روزہ رکھنے کا تاکہ مجھے یہ ثواب حاصل ہو جائے، تو فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ اگر مجبوری ہے، شوقی ہے، کہ ہمت نہیں پڑ رہی، تو وہ آدمی 10 محرم کا روزہ اکیلا رکھ سکتا ہے، کم از کم اس کو ثواب سنت ادا کرنے کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ ایک کام تو ہم نے یہ کہا، اور دوسرا باہر کی لائٹ ہمارے یہاں ایک رواج کہ محرم کے اندر یہ جو دن ہوتے ہیں 9 10 کا، 8 9 10، ان دنوں کے اندر ہم لوگ قبرستان کی طرف جایا جاتا ہے، چوک قبرستانوں کے اندر رش لگا ہوتا ہے ان دنوں میں۔ بھائی یہ سال کے بعد صرف 10 محرم کے دنوں قبرستان جانا چاہیے؟ بولے پورا سال ہم اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور جب محرم میں آتا ہے
مرد بھی قبرستان کے اندر، عورتیں بھی قبرستان کے اندر. چلو مرد کو چلے گئے، نہ جانے سے وہ بہتر ہے چلے گئے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جمعہ والے دن قبرستان جایا کرو. فجر کی نماز کے بعد کہاں جایا کرو؟ قبرستان جایا کرو. اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جایا. اور جب ہم اپنے زندوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں دور دراز میں سفر کر کے، تو کیا قبرستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ بولے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ والے دن فجر کے بعد تم قبرستان جایا کرو. جب تم جمعہ والے دن قبرستان جایا کرو گے تو تمہیں جو ہے اپنی موت کی فکر پڑے گی، اپنی موت کی تیاری کرو گے. تمہیں یہ احساس ہوگا کہ جیسے اس قبرستان کے اندر یہاں پر جو ہے منع مٹی کے اندر ہمارے عزیز و اقربا جو کل اسی جگہ پر انہی محلے کے اندر انہی مکانوں کے اندر رہا کرتے تھے، آج ان قبرستان کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیے گئے. تمہارے اندر گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا، ہمت پیدا ہوگی اور نیکی کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا اگر تم قبرستان کے اندر جاؤ گے. ٹھیک ہے. لیکن اب تو 10 محرم کے دن کوئی حدیث کی روز سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ محرم کے دن جو قبرستان کیا جائے گا. قطع نظر مد حضرات چاہے چلو کوئی بات نہ جانے سے بہتر ہے چلے گئے. لیکن جو سب سے افسوس کی بات ہے وہ ہے خواتین کا قبرستان. افسوس کا مقام ہے کیا عورت کے لیے قبرستان میں جانا جائز ہے؟ محرم شریعت کے اندر عورت کا قبرستان کے اندر جانا جائز ہے کسی حالت میں. تو جو چاہے تو وہاں تو انسان کو وہاں جا کر اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود جب ہم مجمع کی صورت میں وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر کیا نیکی کا کام کرتے ہیں؟ جیسے کچھ پڑھتے ہیں وہاں پر اپنی خواتین ان کاموں سے منع کرنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ عورتوں کا خواتین کا قبرستان کے اندر جانا بہت زیادہ سخت گناہ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ بیٹی ہے. جی نبی کی بیٹی، لخت جگر ہے، پیاری ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، باحیا ہے، تقوی والی ہے، جس بھی چہرے پر کوئی زندگی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، اتنی حیا والی. اور جس نے کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی رات کے وقت اٹھانا، اگر میری زندگی کے اندر کسی غیر محرم کی نظر میرے جسم پر نہیں پڑی، فاطمہ چاہتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی فاطمہ کے جسم پر اس کے جنازے پر جو ہے چار پیما کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. سبحان اللہ. اتنی حیا والی. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فاطمہ سے فرمایا بیٹی فاطمہ سن. یہ کہا جسے جا رہا ہے بیٹی فاطمہ کو، لیکن سمجھایا ہوا بات ہوا کیونکہ فاطمہ کو چاہتی نہیں تھی. اس بات کی اہمیت بتانے کے لیے کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی میں سخت الفاظ میں یہ رائی فرمایا بیٹی فاطمہ عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے. بات سمجھنا، بیٹی فاطمہ
جنت میں جانا تو دور کی بات ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتی، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن۔ اب مجھے بتاؤ یہ تھوڑی سخت بائک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تو اور تعریف ہے، تو میں اس سے بچنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اسے سمجھے۔